یتلو علیہم آیات ہی، ان کو قرآن سنایا جائے اعلیٰ ترین سطح پر اور فخر کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں حمیت الجاہلیہ. حمیت الجاہلیہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جب ذہنیت جاہلی ہوگی تو حمیت الجاہلیہ خود بخود آئے گی. یہ کیا ہے؟ ایموشنل سپورٹ کفر کی، غیر اسلام کی طرفداری، غیر اسلام کی لائلٹی، غیر اسلام کے ساتھ وفاداریاں، فرما برداریاں. حمیت جو ایموشنل سپورٹ ہے وہ کفر کے ساتھ ہو، ایموشنز کفر کے ساتھ اٹیچ ہوں، کفر کے ساتھ جذباتی تعلق، اسلام کے ساتھ ڈیٹیچڈ، اسلام کے ساتھ ٹھنڈے، شرمندہ اسلام کے اوپر، کفر کے لیے سرگرم، کفر کی حمایت میں دوڑ کر آتے ہیں، اسلام کی حمایت کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے. یہ ہے حمیت الجاہلیہ. اب یہ کیا ہوگا؟ اس کا علاج یتلو علیہم آیاتہ کے بعد یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو سنت بتانی ہے. سنت سے حمیت الجاہلیہ کا علاج ہوگا، اور اس کو بھی اعلیٰ ترین علمی سطح پر لاجک کے حساب سے بتائیں کہ سنت کے کتنے فائدے ہیں. ایک حدیث ہے بخاری کی، بخاری میں حدیث یہ آتی ہے، مضمون یہ ہے کہ اگر تمہارے کھانے کے اندر مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر نکال کے پھینک دو اور تم کھانا کھا لو. پہلے لوگوں نے کہا اف توبہ، کیا گندگی، اس لیے کہ وہاں اگر مکھی گر جائے تو سارا کھانا پھینک دیتے ہیں اٹھا کر. ہم سے کہا کہ نہیں، تم کیا کرو، مکھی کو ڈباؤ، ڈپ کرو اور نکال کے پھینک دو. مدتوں شاید مسلمان شرمندہ رہے ہوں کہ وہ ہم کیسے کسی کو یہ بات بتائیں کہ ہمارے کھانے کے اندر مکھی گر گئی ہے. آپ بیٹھی ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، آپ کے بڑے بڑے عہدے والے لوگ چاروں طرف بیٹھے ہیں، اب پانی میں مکھی گری، اس کو ڈپ کیا، نکال کے پھینک دیا. اب کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو یہ نہیں کر سکتی. تو کیا کیا، اس کو پھینکا، کہا بیرا ایک اور پانی کا گلاس لے کر آؤ. اس کو ایلیٹ ہونا سمجھا نا، اس کو سمجھا کہ ہاں آپ کے اندر صفائی کی حس بہت تیز ہے، تو حدیث کو تو چھوڑ دیا. لیکن الحمدللہ مسلمان کتنے بھی زوال کا شکار ہو گئے، ایک طبقہ رہا جو علمی لحاظ سے بھی ریسرچ کرتا رہا. اب انہوں نے ریسرچ کی مکھی کے اوپر کہ کیوں کہا حدیث میں کہ مکھی کو ڈباؤ اور پھر نکال کے پھینکو اور وہ چیز کھا لو، تمہیں نقصان نہیں دے گی. پتہ یہ چلا کہ مکھی کا جو پر ہوتا ہے ایک سائڈ، اس پر بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور جو اس کا دوسرا پر ہوتا ہے اس پر اینٹی بیکٹیریا کوئی لکوڈ یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. تو جب آپ پوری مکھی کو ڈباتے ہیں پانی کے اندر تو جو اینٹی بیکٹیریل سیرم یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کھانے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور بیکٹیریا آپ کو نقصان نہیں دیتے. تو کسی نے ریسرچ کی نا، یہ اعلیٰ علمی سطح جو بار بار میں اتنی مشکل ٹرم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کی ضرورت ہے. بجائے کہ شرمندہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہے بخاری میں تو اللہ جانے کیا کیا لکھا ہے، توبہ توبہ، سب بخاری کی حدیثیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ. شرمندہ ہو کر پھر حدیثوں کو اٹھا کر پھینکنے کی نہیں ضرورت. علمی طور پہ اپنے دماغوں کو استعمال کر کے آپ حدیثوں کو سٹینڈرڈ بنائیں کہ یہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، اور اس کے حساب سے پھر کام کریں. تو یزکیہم، انشاءاللہ حمیت الجاہلیہ سے نجات ملے گی. پھر تیسری چیز جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، حکم الجاہلیہ. یہ سورہ مائدہ میں آیا ہے نا لفظ حکم الجاہلیہ. اب جب سوچ بھی جاہلی بن گئی ہے اور طرفداری بھی غیر اسلام کی ہو رہی ہے، مینٹل ویو لینتھ بھی کافروں سے ملتی ہے، اب یہ سوچ رکھنے والے لوگ جب یہ طاقت میں، پاور میں، اقتدار میں آئیں گے تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، یہ کیا لاز بنائیں گے، حکم الجاہلیہ دیں گے. قانون اور لا اور سیاست سب جاہلی طرز طریقے پر چلے گی، جاہلی طرز پر چلے گی، وہی طریقہ ہوگا، حکم الجاہلیہ ہوگا. اس لیے کہ سوچ ہی ان کی غیر اسلامی ہے، وفاداریاں ان کی غیر اسلام کے ساتھ ہیں، تو حکم بھی ظاہر ہے وہی ہوگا. جو پرسیپشنز ہوتے ہیں اسی کے حساب سے تو پھر لاز بنائے جاتے ہیں. تو حکم الجاہلیہ، اس کا علاج یعلمہم الکتاب ہے کہ کتاب شریعت کا ان کو علم دیا جائے، شریعت کے فوائد بتائے جائیں، اور یتلو علیہم آیات ہی سے ان کا ایمان مضبوط کیا جائے کہ دنیا میں اگر تمہیں نقصان پہنچتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بہرحال شریعت کو تو نافذ کرنا ہے. اور ہو نہیں سکتا کہ شریعت نافذ کرنے سے دنیا کا نقصان ہو نہیں سکتا. آگے انشاءاللہ آیات آ رہی ہیں، ہم پڑھ لیں گے. اور جب یہ تین چیزیں ہو جائیں، ظن الجاہلیہ ہو، حمیت الجاہلیہ ہو، حکم الجاہلیہ ہو، تو چوتھی جہالت تو خود بخود ہے. سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کا کلچر، آسٹنٹیشس ڈسپلے، دکھاوے کا کلچر. تبرج تو ہوگی، معاشرت کے اندر تبرج ہو، معاشرت کے اندر دکھاوا ہو اور اسراف ہو اور نمائش ہو
اور ڈسپلے ہو. یہ ہوگا تبرج الجاہلیہ. لازمی نتیجہ ہے یہ پچھلی 3 جہالتوں کا. ہر چیز کی نمائش ہوگی، پیسے کی اس میں نمائش ہوگی، عورتوں کی تو بے حد نمائش ہوگی. جہاں تبرج کا کلچر ہوگا، جہاں تبرج الجاہلیہ ہوگا، وہاں سب سے زیادہ جس کی نمائش آپ کو نظر آئے گی وہ عورت کی نمائش نظر آئے گی. جبکہ اسلام نے ہم کو اس تبرج الجاہلیہ سے روکا ہے. تو تبرج الجاہلیہ کا علاج ہوگا کہ لوگوں کو حکمت بتائی جائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، ان کو حکمت بتائی جائے، وزڈم بتائی جائے کہ دیکھو اوپر سے یہ سب چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے. تو جاہلیت کا نقصان بتایا جائے اور اسلام کے فائدے بتائے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ تب کہیں جا کے اسلام کو فتح ملے گی. پیدا کیسے ہوتی ہیں یہ چاروں جہالتیں؟ فرمایا آیت 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. جو یہود اور نصارہ کو دوست بنائے گا، جو ان سے دوستیاں کرے گا، اس میں لازمی طور پہ یہ چاروں جہالتیں پیدا ہوں گی. لازمی طور پہ، مکمل نہیں تو جزوی طور پہ پیدا ہوں گی. اور یہود اور ہنود سمجھے ایک ہی چیز ہیں. ہندو اور یہودی بہت ملتے جلتے ہیں. جو یہودی ذہنیت ہے بالکل وہی ہندو ذہنیت ہے. سود دونوں کے اندر مشترک ہے، پہچان ہے نا، بنیے کی پہچان ہے سود، اور جیو کی پہچان ہے سود. بچھڑے کی پرستش بنی اسرائیل نے کی، ہندو گائے کو پوجتے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کو یہود اور ہنود کے اندر ملتی جلتی ملیں گی. جو ان سے دوستی کرے گا اس کے اندر جہالت آئے گی. کہا مت ان سے دوستیاں کرو، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں، ان کے تو کلچر، رسومات، ذہنیتیں، پرسیپشنز ان کے آپس میں ملتے جلتے ہیں، تم ان سے دور رہو. موالات کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا غیر مسلموں سے، چاہے ہندو ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں. ہاں، اچھا سلوک، ہمدردی، خیر خواہی یہ ضرور کرو، خیال کرو ان کا. بیمار ہیں علاج کرو، بھوکے ہیں کھانا کھلا دو، تکلیف میں ہیں تکلیف دور کر دو. کوئی تم سے وہ مقدمے کا فیصلہ چاہتے ہیں تو انصاف کے ساتھ تو مقدمے کا فیصلہ کرو. یہ سب کرو. اپنائیت پیدا مت کرو ان سے، دلی دوست مت بنا لو ان کو، بتوانا مت بنا لینا، رول ماڈل مت بناؤ ان کو. فرمائے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اگر کوئی تم میں سے ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. بڑی بات ہے جو یہاں فرما دی گئی کہ اگر تم نے ان جیسا طریقہ زندگی اختیار کر لیا، وفاداریاں، ذہنیت تمہاری ان جیسی ہو گئی، تمہاری سوچ، تمہاری معاشرت، تمہارا قانون اور تمہاری محبتیں سب اگر کافروں کے ساتھ مل گئیں تو تم تو پھر ظالم ہی ہو گئے نا. تم کیا مسلمان رہے؟ اور اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. فرمایا آیت 52، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. مگر دور نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اب جو کانٹیکسٹ یہاں پر چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اگر ہم اس آیت کو رکھ کر دیکھیں تو مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقوں کا حال یہ تھا کہ مدینے کے جو یہودی قبائل تھے ان پر یہ ڈپینڈ کرتے تھے، ان سے سودی قرضے لیا کرتے تھے، اور جب آپس میں ان مشرک قبائل کی جنگیں ہوتی تھیں تو یہودیوں کی یہ مدد لیا کرتے تھے، ان سے ہتھیار بھی خریدتے تھے، ان کی مین پاور بھی استعمال کرتے تھے، عددی طاقت کو بھی اپنے لیے استعمال کرتے تھے یہودیوں کی. تو یہودیوں کا بہت انفلوئنس تھا، ان کا کافی اثر تھا مدینہ کے لوگوں پر. اب کیا ہوا؟ اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے.
جب اسلام آیا اور اسلام کو کامیابی شروع ہوئی تو اب ایک سیسو کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. کبھی یہودیوں کا اور مشرکوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا، کبھی اسلام کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا، اور اس وقت کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ فیصلہ کن غلبہ، فیصلہ کن فتح اسلام کو ہوگی یا مشرکین اور یہودیوں کو ہوگی. اب یہ جو ان بٹوین سٹیج ہوتا ہے یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. کبھی اسلام اوپر ہو رہا ہے، کبھی کفر اوپر ہو رہا ہے. اس میں نیوٹرل ہو کر بیٹھے رہنا تو دراصل کفر کو مضبوط کرنے والی چیز ہے. خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے نا. ایسے وقت میں تو انسان کو پوری طرح اپنی وفاداریاں اور اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے لگا دینا چاہیے تاکہ اسلام کو فائنل فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو جائے، اسلام کا پلڑا بھاری ہو جائے. جو لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں فتح کس کو ہو، ہم اس کا ساتھ دینے پر راضی ہو جائیں، ہم اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں، وہی منافق ہوتے ہیں. تو یہ جو عبوری دور تھا، ٹرانزیشنری دور تھا اسلام کا، اس میں منافق ایک طرح سے سمجھے کہ اسلام کی طرف سے تو نیوٹرل ہو کر بیٹھے رہتے تھے، پوری طرح وفاداریاں اسلام کے ساتھ انہوں نے وابستہ نہ کی. کچھ وہ مسلمانوں کی بات مانتے تھے اور بہت ساری باتیں یہودیوں کی مان لیا کرتے تھے اور مشرکوں کی مان لیا کرتے تھے، ان سے بھی تعلقات رکھتے تھے. سوچتے تھے کہ اگر ہم صرف مسلمانوں کے ہو کر رہیں اور مسلمان اگر ہار جائیں تو ہم تو سخت مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو مکمل تشخص، مکمل شناخت، مکمل وفاداری اسلام کے ساتھ نہیں تھی. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، ٹوٹل لائلٹیز اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے. تو یہ ان کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. اب یہاں ان کو بتایا گیا کہ عنقریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، جیسے کہ ہوا، فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی اور اسلام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ شرمندہ ہوئے اپنے حال پر. تو یہاں کہہ دیا گیا کہ دیکھو جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو پھر یہ شرمندہ ہوں گے اپنے نفاق کے اوپر، پھر یہ ایکسکیوزز پیش کریں گے آ کر. آگے فرمائے آیت 53، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کاری ناکام و نامراد ہو کر رہے. جو کہ یہ انجام ہوا منافقین کا جو یہاں بتایا. انہوں نے کیا سوچا تھا کہ ہم بہت عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کو بھی فتح حاصل ہوگی ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور انہوں نے سوچا کہ مسلمان بھی ہم کو کھلے دل سے قبول کر لیں گے. جو چیز انہوں نے نہیں سوچی تھی وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی تو یہ مسلمانوں کی ٹیم کا چونکہ حصہ نہیں تھے، لہٰذا اس فتح کا کریڈٹ بھی ان کو نہیں ملے گا. یہ آؤٹ سائیڈرز پہلے بھی رہے تھے، یہ اب بھی آؤٹ سائیڈرز ہی رہیں گے. پہلے بھی انہوں نے اسلام سے اجنبیت اختیار کی تھی، جب اسلام کو فتح مل جائے گی تو بھی اجنبی ہی رہیں گے. یہ تو ہوتا ہے، ایک ٹیم مل کر کام کر رہی ہوتی ہے، اس نے اپنے سارے ریسورسز، اپنی قوت، اپنی جان لگا دی ہوتی ہے ایک کاز کے لیے. دین کی تڑپ، اللہ کی محبت میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ نہیں نظر آتا کہ پتہ نہیں کامیابی ہوگی یا نہیں. کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کو آپ ذہن میں لے آئیے جو آپ نے ایز اے ٹیم کیا ہو. مستقبل تھوڑی کوئی دیکھ سکتا تھا کہ مستقبل میں نتیجہ کیا نکلے گا. تو جو لوگ پوری توانائیاں لگا رہے ہوتے ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اور دلی دل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کامیابی ہو جائے، لیکن کامیابی کے لیے کر نہیں رہے ہوتے، کر اللہ کے لیے رہے ہوتے ہیں. کامیابی کی امید ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، فطرت ہے نا انسان کی خواہش ہے کامیاب ہونا، اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. تو جب کامیابی ملتی ہے تو خوشی انہی کو تو ہوتی ہے اور کریڈٹ انہی کو تو جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے لگایا نا، انہوں نے ٹیم ورک کیا، انہوں نے کھپایا اپنے آپ کو، کتنا وقت دیا انہوں نے. تو وہ سرخرو ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں میں. جب اسلام کامیاب ہوتا ہے آٹومیٹکلی کامیاب وہ بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو منافق ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی ٹیم ورک بھی نہیں کیا ہوتا، کوئی محنت نہیں کی ہوتی، ہمیشہ دامن بچا لیا ہوتا ہے محنت سے، نیوٹرل رہے ہوتے ہیں، سائیڈ لائن پر کھڑے رہتے ہیں. تو جب اسلام کو کامیابی عروج ملتا ہے تو یہ سائیڈ لائن پر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، یہ کنارے پر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں.
جیسے انہوں نے اسلام کی ضرورت کو اگنور کیا ہوتا ہے، جب اسلام کو کامیابی ملتی ہے لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. کوئی کریڈٹ شیئرنگ نہیں ہوتی ان کی، کوئی نہیں کریڈٹ دیتا ان کو کہ بھئی تم نے بھی بڑا کام کیا. تو پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہے ہم نے اپنے آپ کو لگا ہی لیا ہوتا ہے اسلام کے لیے. اور باتیں یہ بہت کیا کرتے تھے اونچی اونچی کہ ہم یوں کر لیں گے، ہم یوں کر لیں گے. گفتار کے غازی تھے، کردار کے غازی نہ تھے. تو جب اسلام کو کامیابی ملی تو یہ لوگ سائیڈ لائن ہو گئے، بالکل کوئی ان کو اہمیت نہیں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عافیت کوشی کا جو ان کا یہ حال ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے اور یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. آخرت میں بھی ان کو اپنی نیکیوں کا اجر نہیں ملے گا اور دنیا میں بھی نہ ان کو کامیابی کا کوئی کریڈٹ دیا جائے گا. آیت 54 یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا. یرتدہ کی بات کی جا رہی ہے. اسلامی شرعی اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے اس شخص کو جو اسلام چھوڑ کر اور کفر کا کوئی مذہب اختیار کر لے، اپوسٹیٹ جس کو کہا جائے. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ایک پیشن گوئی ہے فتنہ ارتداد کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اس قسم کی باتیں سامنے آئیں کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، جس کو کہ کہا جائے اپوسٹسی موومنٹ. نا اپوسٹسی موومنٹ شروع ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں، اور آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے شدت پکڑ لی. یرتدہ را دال مادہ ہے، ریجیکٹ کرنا، رد کر دینا کسی چیز کو، اور اس کے آثار آپ کی زندگی کے آخری حصے ہی سے شروع ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. روزہ اور زکوٰۃ اس نے ختم کر دیا، کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز کی تعداد میں کمی کر دی. شراب اور زنا کو جائز قرار دے دیا. تو کیا ہوا کہ ہدایت کے بجائے ہوا کو ہی اس نے مذہب بنا دیا. اور مسلمان بھی کہتا تھا اپنے آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا. لیکن چونکہ اس نے اسلام کی بہت سی چیزیں چھوڑ دیں، لہٰذا اس کے خلاف صحابہ کرام نے قتال کیا. اچھا، یہ جو مسیلمہ کذاب تھا، اس نے اپنا ایک ایمبیسڈر بھی بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا، یعنی ایمبیسڈرز کو قتل کروانا جائز ہوتا، تو میں اس کے سفیر کو قتل کروا دیتا. پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر شمار کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو اسلام کی حفاظت فراہم نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا. بنیادی اصطلاح اس نے اختیار کر لی، اپنے آپ کو رسول کہنے لگ گیا. یہ چیز کافی ہے اس کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے، اور جو اس کو مانے وہ بھی کافر ہی قرار پائیں گے. مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جنگ کی، جنگ یمامہ کے نام سے وہ جانی جاتی ہے. اس میں وہ شخص مارا گیا. لاکھوں کے اس کے فالوورز تھے. پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو حق پر نہ ہو اس کا ساتھ بھی کوئی نہ دے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، بہت آئیڈیولوجیکل ہو کر ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات نہیں کر رہا تو اتنے لوگ مانتے کیوں ہیں اس کی بات. اور پھر آج کل ہم بہت سے لوگوں کا نام لے کر کوٹ کرتے ہیں کہ وہ تو ٹی وی پر آتے ہیں اور اتنے مقبول ہیں، وہ فلاں ٹی وی پر آتے ہیں اتنے مشہور ہیں، اتنے لوگ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہیں. تو کیا ہوا، کرنے دیں. حق کے آنے سے باطل مٹ تھوڑی جائے گا ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ تو حق اور باطل کا کلیش کروائے گا. ہماری آزمائش ہوگی کہ ہم
حق کا غلغلہ سن رہے ہیں، ہم باطل کا بھی غلغلہ سن رہے ہیں، تو ہم ساتھ کس کا دیتے ہیں؟ اپنی عقل ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ تو دونوں چیزیں ایگزسٹ کریں گی، کو ایگزسٹ کرتی ہیں یہ، جب تک اسلام فائنلی غالب نہ آ جائے تو حق اور باطل چلتا رہتا ہے۔ کسی کے بارے میں ہم سنیں کہ بہت سارے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ہم آٹومیٹکلی ازیوم کر لیتے ہیں کہ چونکہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اس کو، چونکہ بہت سے لوگ اس کے درس میں جا رہے ہیں، چونکہ اس کی بہت شہرت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ شہرت اور حق الگ الگ چیزیں۔ وہ کہاوت ہے نا کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو مشہور ہو وہ صحیح بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو صحیح ہو وہ مشہور بھی ہو۔ تو شہرت الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے۔ مسلمہ کذاب کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ چل پڑے تھے عرب میں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک تھا۔ ایک اور شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی، ذکر آتا ہے اس نے بھی بہت سا شر پھیلایا اور اپنے آپ کو اس نے نبی بنا کر پیش کیا۔ ایک طلیحہ نام آتا ہے ایک شخص کا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ 7 مختلف قبیلوں نے مختلف مقامات پر زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا۔ یہ تو تھے نا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 7 قبیلے اور ایسے تھے عرب میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سارے فتنہ ارتداد میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اپوسٹسی موومنٹس طرح طرح کے شروع ہوئے۔ اب آپ حالات دیکھیں، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا غم تھا جو صحابہ پر پڑا ہوا تھا، دوسری طرف یہ سارے فتنے چاروں طرف سے سر اٹھا رہے تھے۔ ان سب فتنوں کے خلاف صحابہ نے قدم اٹھایا، انہوں نے جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مختلف فتنوں کو پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ انہوں نے دبایا، اور اسلامی حکومت، اسلامی نظام مضبوط ہو گیا۔ تو ایک تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں یرتد منکم عن دینہ میں اشارہ اسی اپوسٹسی موومنٹ کی طرف ہے، فتنہ ارتداد کی طرف ہے، اور آپ کو مرتد کی شرعی اصطلاح بھی سمجھا دی۔ ایک ارتداد ہوتا ہے جو کہ بیرونی ظاہری نہیں ہوتا بلکہ اندرونی ارتداد ہوتا ہے، اندر ہی اندر اللہ کے دین سے دور ہٹتے چلے جانا، کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا لیکن اسلام کے لیے کوئی کام نہ کرنا، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلام کا نام لے لینا، ورنہ اسلام کو ایک نظام کے طور پہ، قانون کے طور پہ، سسٹم اور لا کے طور پہ نافذ کرنے کی کوئی جد و جہد نہ کرنا، یہ چاہنا کہ اسلام نظام کے طور پہ نافذ نہ ہو، اسلامک لا کہیں امپلیمنٹ نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر لا نافذ ہو جائے گا تو پھر انسان تو خود بھی بن جائے، اور منافق تو نہیں چاہتا اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ باندھنا، یہی اس کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ اگر اے مسلمانوں تم ایسے ہو جاؤ گے کہ تم اندر سے کفر کے ساتھ وفاداریاں رکھو گے، اوپر اوپر سے نام اسلام کا لوگے، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ عنقریب ایک ایسی قوم لائے گا۔ کیسی قوم؟ اگر ہم اصطلاحی مرتد کے بارے میں بات کریں تو یہاں بے قومن سے مراد ہوں گے صحابہ، جنہوں نے مختلف فتنہ ارتداد کے خلاف قتال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو اٹھایا، ان میں وہ خوبیاں تھیں جو آگے آ رہی ہیں، اور انہوں نے ان تمام فتنوں کا زور توڑ دیا۔ تو خاص کانٹیکسٹ میں رکھیں تو بے قومن سے مراد ہوں گے صحابہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن کسی ایک خاص دور کے لیے تو آیا نہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کی جو جد و جہد اور اسلام کے ڈومینیشن، اسلام کے غلبے کی کوششیں تو وقتاً فوقتاً ہوتی ہی رہیں گی۔ تو اس میں پہ بے قومن کو ہم عام کر سکتے ہیں، کامن کر سکتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی قوم اٹھائے گا، ایسے لوگ اللہ اٹھائے گا، ان میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی؟ یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ جو کامیاب ہوئے ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں، آئندہ بھی اللہ جن لوگوں کے ہاتھوں اپنے دین کا کام کروائے گا ان میں یہ خوبیاں ہوں گی۔
وہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی نا، ظن الجاہلیہ اور حکم الجاہلیہ اور تبرج الجاہلیہ، اس کے خلاف کون لوگ ہیں جو کہ جہاد کریں گے، کیا خوبیاں ان کے اندر ہوں گی، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یہی خوبیاں تھیں، اسی لیے اسلام کامیاب ہوا، اور آئندہ آنے والے ہر مجاہد فی سبیل اللہ کے اندر یہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ جس میں یہ خوبیاں ہوں گی وہی جہاد کر سکے گا اللہ کی راہ میں۔ پہلے یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ثبوت کیا ہوگا؟ فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، تم میرا اتباع کرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ تو کیا ہوگا؟ یحبہم اللہ، تم سے محبت کرنے لگے گا، یحببکم اللہ۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے یحبہم، اللہ کو بہت محبوب ہوں گے۔ اس کے لیے دعا کریں، دعا آتی ہے نا کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ اگر نہیں ہے محبت اللہ کے دل میں تو دعا تو کی جا سکتی ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ وہ جذباتی تعلق ہو جائے۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس سے خوش قسمت دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو نہیں سکتا۔ ساری انرجی، سارا فیول جو انسان کے اندر آتا ہے، جو ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر مخالفت پر سے انسان کو گزار دیتا ہے، اس کے اندر انرجی پیدا کر دیتا ہے، طاقت پیدا کر دیتا ہے، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، جذباتی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ سر چشمہ کیا ہے؟ اللہ محبت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ تو ضرور مجاہد ہو جاتا ہے، گھر میں بیٹھا ہو تب بھی مجاہد ہوگا، گھر سے نہیں نکل سکتا، گھر بیٹھے بیٹھے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، جو بھی وسائل، جو بھی ذرائع اس کو مہیا ہوں۔ تو اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور یہ اللہ کی محبت ہے بھی دو طرفہ، یہ ون سائیڈڈ لو نہیں ہے کہ اللہ تو محبت کیے جائے اور لوگ جو ہیں منہ موڑے جائیں۔ اللہ توجہ دے، یہ اللہ کو اگنور کرتے رہیں۔ اللہ ان کو سب کچھ دے، یہ اللہ کی پکار پر لبیک بھی نہ کہیں، اپنی دعائیں قبول کروائیں اللہ سے اور اللہ کا کوئی حکم نہ مانے، تو ایسی محبت نہیں چل سکتی۔ پھر اللہ بھی منہ موڑ لیتا ہے، اللہ بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ بھی نہیں بات کرے گا، قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ تو اللہ کی محبت کو اگر قائم رکھنا ہے تو جواب میں دینا ہوگا کچھ نہ کچھ، محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ تو وہ بھی اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جس نے اللہ سے محبت کر لی وہ اتنا بہادر ہو جاتا ہے، ایسا غنی ہو جاتا ہے، اسے کوئی ڈر، کوئی فکر نہیں رہتی کہ کون مجھ سے محبت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ اللہ کی محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، العظیم کی محبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے، حقیر چیزوں کی محبت حقیر بنا دیتی ہے۔ تو العظیم سے انسان محبت کرے۔ ایک دفعہ اللہ کی محبت میں اس کا دل انوالو ہو گیا، اب اسے کوئی فکر نہیں رہتی۔ دنیا کی محبتیں اب پیروں کی بیڑیاں نہیں بنتی، دنیا کی محبتیں خوشی کا سبب تو بنتی ہیں، پھر دنیا کی محبتیں غم اور رنج کا سبب نہیں بنتی۔ وہ حدیث آتی ہے نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے غصہ کیا تو اللہ کے لیے، کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ من احب للہ، بہت خوش قسمتی ہے انسان کی کہ انسان دوسرے انسانوں سے محبت کس طرح سے کرے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے، اللہ کی محبت کے نیچے نیچے دنیا کی محبتوں کو رکھے، تو پھر دیکھیں کیسی جہاد کی روح آتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی، باقی سب چیزوں کی محبت آتی ہے، جہاد کے لیے قدم نہیں اٹھتے۔ ہر محبت پاؤں کی زنجیر، پاؤں کی بیڑی بنتی ہے، ہر محبت مجبوری بن جاتی ہے، اور دنیا کی محبتیں رلاتی ہیں انسان کو۔ پھر جب ہم اللہ کو چھوڑ کے سے دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ سے زیادہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی محبت رلا دیتی ہے انسان کو، غم کا شکار کر دیتی ہے،
اور جب اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں لوگوں سے تو نہ مجبوری بنتی ہیں یہ چیزیں اور نہ کمزوری بنتی ہیں دنیا کی محبتیں. یحبہم ویحبونہ، اللہ محبت کرتا ہے ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہوتے ہیں. اذلہ لفظ بنا ہے ذلول سے، ذال لام واو لام. ذلول کا مطلب ہوتا ہے سدھایا ہوا، ٹیم ہوا، سافٹ کیا ہوا.